اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد فاروق ڈوگر اپنے پروگرام آمنے سامنے میں حاضر خدمت ہوں۔ میرے ساتھ ہمارے تجزیہ نگار جناب MS ستر قریشی صاحب موجود ہیں۔ ناظرین، آپ کو جیسے معلوم ہے میرا تعلق پاکستان کے ایک معتبر اخبار روزنامہ پاکستان سے ہے اور میں اس کا یہاں پر اسپیشل کورسپونڈنٹ ہوں۔ میں نے کچھ معلومات اکٹھی کی ہے ناظرین۔ پچھلے کچھ دنوں سے عمران خان کی گورنمنٹ کے بارے میں لوگوں کی مختلف آراء تھی کہ یہ کام نہیں کر رہی، لیکن میں نے کچھ چیزیں اکٹھی کی ہیں، کچھ مواد اکٹھا کیا ہے جس میں نے یہ چیز ایکسیس کی ہے کہ عمران خان کچھ نہ کچھ کر رہا ہے۔ تو آج ہم جناب اتر قریشی صاحب سے اس موضوع پر گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ ہمیشہ PTI گورنمنٹ کے اگینسٹ رہتے ہیں۔ تو آج ان کے ساتھ دو بدو بات ہوگی کہ عمران خان کی گورنمنٹ نے ایسا کیا کام نہیں کیا۔ جی قریشی صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ محترم جناب فاروق ڈوگر صاحب۔ جی سر۔ اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے موقع فراہم کرتے ہیں اپنے پروگرام کے اندر جی اور میری رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں در حقیقت یہ رائے میری نہیں ہے، جی جی یہ میں جو آپ سے جتنی بھی باتیں کرتا ہوں جی جی وہ گراؤنڈ ریئلٹی میں کرتا ہوں، جی اور گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے اس پہ اگر ہم جاتے ہیں، جو آپ کا سوال ہے کہ جناب عمران خان کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہے، تو یقیناً کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہے۔ جی جی ظاہر سی بات ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، جی جی تو اس کو پاکستان کی ترقی، فلاح بہبود، پاکستان کی خوشحالی، پاکستان کی عوام سے وہ بخول PTI کے ورکرز کے وہ ان کے ووٹ لے کر آیا ہے۔ تو PTI کے ورکرز کی تعداد اگر سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، تو لاکھوں میں تو ہے نا، کروڑوں میں سر جناب۔ تو پاکستان کا ہر شہری PTI کا نمائندہ ہے، وہ ان کے لیے کام کرے گا۔ دیکھیں، پھر آپ اختلافی بات نہ کریں، جی جی پاکستان کا شہری آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، جی جی میں تو PTI کا ورکر نہیں ہوں سر۔ اچھا نہیں، میں بھی ورکر نہیں ہوں، میں کوئی پھر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ہر شخص جو پاکستان کا PTI کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک سیاسی جماعت جو عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے، جو ابھی اقدامات اٹھا رہی ہے، وہ بڑے پازیٹیو طریقے سے دیکھیں، وہ پازیٹیو اٹھا رہی ہے یا نگیٹو اٹھا رہی ہے۔ آپ نے کیسے سب کو جناب علی ایک نگلی سے ہاتھ دیا کرو، سب کوئی بات کیا کرے یار، کوئی کنسنسبل بات کیا کرے یار۔ آپ نے سب کو گدو بڑوں کو ملا دیا ہے کہ PTI کا ہر پاکستان کا ہر شہری PTI کا ممبر ہے۔ ہاؤ اٹ از پاسبل ہے سر؟ میں اس کو ایز اے سیاسی جماعت، وہ لوگ پاگل ہیں جو ابھی آپ نے PTM کے سارے جلسے جلوس دیکھے، ساری ریلیاں دیکھی، وہ جو سب آ رہے وہ PTI کے ورکر تھے۔ وہ تو نہیں، وہ PTI کے ورکر چھوڑے اس چیز کو، نہیں چھوڑے، یہ بتائیے PTI کے ورکر تھے۔ دیکھیں، میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں، دیکھیں اصل میں بات ہوئے، آپ نے کہا جی PTI پرائم منسٹر صاحب کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو انہیں کرنا ہے۔ وہ کیا کر رہے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ جو بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیا۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ جب سے ہمارے نیازی صاحب نے حکومت سنبھالی ہے، عمران خان صاحب، تو اس وقت سے لے کے اب تک جی جی جو انہوں نے سارے وعدے کیے تھے، جی ان وعدوں میں سے کون سا ایک وعدہ جو پورا کیا، ایک بتا دیجیے آپ۔ سر، وعدہ نمبر 1 انہوں نے کہا تھا کہ میں 50 لاکھ گھر تعمیر کروں گا۔ جی جی، اس کا کام شروع ہو چکا ہے، اس کا ایک ماڈل گھر ریڈی ہو چکا ہے۔ 2.5 سال میں ایک ٹائم لگتا ہے، ایک منٹ دیکھیں، ان وعدے پورے کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ جب آپ نے سب جواب دے تو مجھے ان کی حکومت کتنے دن کے لیے آئی؟ 5 سال کی۔ 5 سال کی۔ کتنے لاکھ گھر بنانے تھے؟ 50 لاکھ۔ 50 لاکھ۔ 2.5 سال کے مدت کے بعد آپ کے بقول کہ ان کا ایک ماڈل گھر ریڈی ہو گیا۔ جی، ماڈل گھر ریڈی کرنے میں جو حکومت 2.5 سال لے گی، تو یہ بتائیے کہ ان کی عمر کتنی ہے نیازی صاحب کی، اور ان کی حکومت کی عمر کتنی ہوگی؟ اور شیخ چلی صاحب جو ایک آ گئے ہمارے بڑے باپ کے بیٹے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، شیخ چلی صاحب کے جی 2028 تک جو ہے نا وہ حکومت رہے گی۔ تو کیا یہ منصوبہ جو 50 لاکھ گھر بنانے کا 2028 تک مکمل کریں گے وہ؟ یا 2.5 سال کے اندر آپ ایک گھر بناتے ہیں؟ سر ایک گھر، آپ میری بات ماڈل بنا، میری بات سمجھے سر، انہوں نے پورا انفراسٹرکچر ریڈی کر دیا ہے، زمین ساری ریڈی ہے، اس کے ایرے وغیرہ سب چیزیں۔ زمین کہاں سے لے کر آئے؟ سر اسلام آباد میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے، گورنمنٹ کی اپنی زمین ہے، گورنمنٹ نے زمین تو گورنمنٹ کے پاس ہے، موجود تھی بھائی۔ آپ 2.5 سال کے اندر ایک گھر بنا کر آپ قوم کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جناب علی آپ نے ایک گھر کے لیے 50 لاکھ گھر 2.5 سال میں تیار ہو گئے؟ نہیں، ابھی تیاری کے مراحل میں سٹارٹ ہو گیا ہے۔ آپ وہ بات کر ماڈل، سر دیکھیں میری بات ہے، ماڈل 2.5 سال میں آپ ماڈل بنایا ہے آپ نے، تو
تو گھر کتنے سال میں بنائیں گے؟ آپ کے پاس 2.5 سال رہ گئے، 2.5 سال رہ گئے نہیں، گھر 2.5 سال میں گھر ریڈی ہو جائیں گے، 50 لاکھ گھر ریڈی ہو جائیں گے. ریڈی ہو جائیں گے. فاروق صاحب یہ میں چیلنج کر رہا ہوں یہاں پر، یہ آپ کیمرہ آپ کا ریکارڈ کر رہا ہے، نوٹ کر لیں، آپ صحافت چھوڑ دیجیے گا. اگر 2.5 سال کے اندر 50 لاکھ کیا یہ اس کے آدھے گھر بھی تیار کر کے دے دیں پبلک کو. میں پی ٹی آئی کا، میں عمران نیازی صاحب کے پاؤں دھو کے پیوں گا سر، اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں. اگر انہوں نے 2.5 سال کے اندر یہ 50 لاکھ گھر کمپلیٹ کر دیے تو میں ان کا آدھے ڈیلیور کر دیں. آپ نے کہا آدھے سے بھی آدھے نہیں، آدھے سے بھی آدھے نہیں کہا میں نے، آپ نوٹ ریکارڈ پہ موجود ہے، میں نے کہا آدھے گھر بھی انہوں نے تیار کر کے ڈیلیور کر دیے. صحیح ہے، تو میں نیازی صاحب کے پاؤں دھو کے پیوں گا. اور ورنہ آپ کو یہ چھوڑنی پڑے گی صحافت. نہیں، صحافت تو خیر میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ میرا شوق ہے سر. میں آپ کو چھوڑنی پڑے گی، باتیں وہ کریں جو ورکیبل ہو، جو پریکٹیکل ہے. اب بی آر ڈی منصوبہ نہیں دیکھا آپ نے جو پچھلی تجربہ ہو گیا نا. دیکھیں سامعین ناظرین، بات دراصل یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی کے اوپر. دیکھیں ابھی جو صورتحال چل رہی ہے، آپ نے دیکھا سب سے پہلی بات تو میں جو کروں گا نیازی صاحب کی، کہ نیازی صاحب کا جو بنی گالہ ہے، صحیح ہے، بنی گالہ کے حوالے سے سپریم کورٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئی ہے. اور جب کسی ایگزیکٹو کے معاملات سپریم کورٹ تیزی سے دیکھنا شروع کرے، تو ہم نے جو ماضی میں یہ دیکھا ہے، جو پاکستان کی ہسٹری ہے، پاکستانی تاریخ ہے، پھر وہ ایگزیکٹو کے دن گنے جانے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، تو سپریم کورٹ نے 2-3 چیزوں پر ایکشن لیا. اچھا، سب سے پہلے تو بنی گالہ کا کیس کھلا کہ بنی گالہ ریگولائز کیسے ہوا. جو این او سیز پیش کی گئی، جو ہمارے نیازی صاحب کے وکیل جو پیپلز پارٹی کے چہیتے جیالے تھے، صحیح ہے، وہ اب وکالت کر رہے ہیں نیازی صاحب کی. انہوں نے جو این او سی جمع کرائی وہاں پر، وہ ہے 2003 کی. اچھا، صحیح ہے. جو ڈاکومنٹس کہتے ہیں، جو ان کی وائف تھی جمائمہ، جو انہوں نے ان کو پاور آف اٹرنی دی ہے، وہ 2005 میں دی ہے. اچھا، این او سی جاری ہوئی ہے نیازی صاحب کے نام سے، صحیح ہے، عمران نیازی صاحب کے نام سے اس کو ریگولائز کرنے کی این او سی جاری ہوئی ہے، وہاں کنسٹرکشن کرنے کی این او سی جاری ہے. جبکہ طریقہ کار یہ ہے کہ کسی بھی جگہ کی کنسٹرکشن کی یا وہاں اس کو ڈیولپمنٹ کی این او سی جو جاری ہوتی ہے، جو گورنمنٹ کا طریقہ کار ہے، وہ وہاں کی یونین کونسل کی اپروول سے، پھر اس کے جو دوسرا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ اپروول دیتا ہے، وہ دیتا ہے ریئل اونر کے نام پر. صحیح. تو این او سی 2003 میں جاری ہوئی، اس وقت اونر اس کی وہ تھی عمران نیازی صاحب کی وائف. جی. تو اب 2003 میں این او سی جاری ہوئی، ان کو جو ہے جائیداد منتقل ہوئی 2005 کے اندر. تو وہ این او سی پہلے ان کے نام پہ کیسے جاری ہو گئی؟ اس کا مطلب یہ کہ اس میں کچھ کالا نہیں، دالی کالی. چلے وہ تو ایک منٹ میری بات پوری کر لیتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب آپ یہ دیکھیے کہ جو وہاں پہ محکمہ جاتی لوگ ہیں، یہ یونین کونسل کے لوگ ہیں، انہوں نے اس این او سی کو فیک قرار دے دیا ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے یہ این او سی جاری ہی نہیں کری، ہمارے دستخط کیسے ہوئے ہیں، اس کے اوپر کہاں سے آیا ہمیں نہیں پتا. کیوں کہ 2005-2007 تک جو وہاں کا ڈپارٹمنٹ تھا جو این او سی جاری کرتا تھا، ان کے پاس کمپیوٹرائز سسٹم نہیں تھا. وہ کمپیوٹر کے ذریعے ٹائپنگ کر کے این او سی جاری نہیں کیا کرتے تھے. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو این او سی جمع کی گئی ہے وہ کمپیوٹرائز ہے. تو یہ دوسری چیز آ گئی سامنے. اب وہ عدالت اس سے پہلے کی جو نیازی صاحب کو ایک خطاب دے چکی ہے، جو کہ قطعی نامناسب ہے، وہ الفاظ ہم کسی اور فرد عام کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، جو عدالت نے ان کو دیے ہیں. کیا دیے؟ صادق کے اور امین کے ہیں. صادق اور امین ایماندار شخص ہے سر، ہونسٹ آدمی. اب جب جو شخص جھوٹی این او سی وہاں جمع کرائے، عدالت نے یہ کیس کھول دیا ہے. دیکھیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. عدالت اگر اپنی پہ آ گئی ہے تو اب تک جو صورتحال ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ انہوں نے فیک این او سی جمع کرائی ہے. اب جب کوئی سپریم کورٹ کو دھوکہ دیتا ہے، سپریم کورٹ کے اندر فیک ڈاکومنٹ جمع کراتا ہے، تو اس کی سزا آپ کو معلوم ہے کیا ہوتی ہے؟ کم سے کم 7 سال اس کی سزا ہے. بالکل. تو اگر یہ سچ ہے، جو کہ سوشل میڈیا پہ بڑی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے، اور ان لوگوں کے بیانات بھی آ گئے جو اس وقت کے وہاں کے یو سی کے ذمہ دار اور داران تھے. تیسری اور اہم بات بڑی
جو اب تک لوگوں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. بالکل وہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ جس جگہ پر بنی گالہ بنایا گیا ہے وہاں پر ذاتی رہائش کی بڑی تعمیرات کی اجازت ہی نہیں ہے, لا ہی نہیں ہے. یہ اس لا کو بائی پاس کر کے بنایا گیا ہے. اچھا, تو یہ بھی ایک نقطہ ہے. بھائی آپ سپریم کورٹ کو اس نقطے پہ بھی غور کرنا ہوگا جی, یا ہو سکتا ہے کر رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں. اس کے بعد دوسری اگر بات کرنی میں کرتا ہوں, نیازی صاحب کی حکومت نے کہا بہت کام کر رہی ہے, بالکل بے شک کام کر رہی ہے. انہوں نے علیمہ باجی کو کلین چٹ دلا دی, ان کو فارغ کر دیا, وہ کلیئر ہو گئی. ٹھیک ہے الزامات. اچھا یہ بتائیے کہ جو دوسرا بڑا ہے مسئلہ اس وقت جو ہے, دیکھیں اگر آپ سچے ہیں تو آپ دوسروں کو باہر سے لانے کی پاکستان میں کوشش کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو بھی عدالت کے سامنے پیش کریں. جو آپ کا کیس چل رہا ہے, کیا کیس چل رہا ہے عدالت میں جو اس کو پینڈنگ کیا ہوا ہے, جو کیا نام ہے فارن فنڈنگ کے حوالے سے, فارن فنڈنگ کا کیس, ان کی کمپنی کے بارے میں کچھ نکلا ہے, اس کے اوپر جو ہے آف شور کمپنی, اس کے اوپر کیوں سپریم کورٹ آف پاکستان ڈیٹ فکس نہیں کرتا, اس کو کیوں نہیں اوپن کر رہا؟ کچھ بھی نہیں ہے. سر دیکھیں نہیں ہے, اس کا فیصلہ دے دیں, کچھ بھی نہیں ہے, نہیں اس کا فیصلہ دلوا دیں. دیکھیں وہ کرکٹ کھیلتے تھے. میں آپ کو مجھے سمجھ آ گیا جو آپ بات کر رہے ہیں. نہیں آپ مجھے ایک بات اور کہنے دیجیے, میری بات کو مگر اگر وہ کچھ بھی نہیں ہے تو جب عدالتیں علیمہ باجی کو باہر بھجوا سکتی ہیں تو پھر ان کو بھی کلیئر کر دیں. اگر اس میں کچھ نہیں ہے کلیئر ہو جائیں گے, پھر کلیئر کر دینا, عوام کے سامنے سرخرو کرے نا. اچھا تیسری اور بڑی اہم بات جو میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں, ابھی ہمارے ایک سابق جرنل ہیں آئی ایس آئی کے, کیا نام ہے, اسد درانی صاحب, انہوں نے ایک پنڈارا باکس کھول دیا. انہوں نے جناب علی انٹرویو میں صاف اور کلیئر اور واضح الفاظ میں یہ بات کہی ہے کہ عمران نیازی صاحب کو جو ہے حکومت دلوانے میں لا اینڈ آرڈر ایجنسیز کا ہاتھ ہے. انہیں ٹینک پر بٹھا کر جناب علی حکومت ان کی گود پر رکھی گئی ہے. اچھا, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو الیکشن ہوئے تھے وہ فیک تھے. اچھا, جب ایک ہمارے اتنے بڑے معتبر ادارے کا ایک چیف یہ بات کہہ رہا ہے تو اس کی بات یقیناً کہیں نہ کہیں اگر 100% نہیں تو 60% نہیں تو 40% تو صداقت ہوگی. جب اگر 40% بھی صداقت ہے تو اس کا مطلب الیکشن فیک ہو گئے. اور یہی بات ڈاکٹر صاحب میں آپ نوٹ کریں, جس دن سے میں آپ کے ساتھ پروگرام میں بیٹھا ہوں پہلے دن سے, جب سے یہ حکومت بنی ہے میں پہلے دن سے یہ بات کہتا آ رہا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے ہمارے اداروں نے اس کو تشتری میں رکھ کے دی ہے. اچھا, اور اس بات کی اب یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ جناب علی ہمارے آرمی کے انٹیلیجنس ادارے کے چیف نے یہ بات کلیئر کر دی, اس نے واضح طور پر کہہ دیا ہے. اگر انہوں نے غلط کیا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو نوٹس دینا چاہیے ان کے خلاف. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں لیتی تو حکومت کو ان کے خلاف عدالت میں جانا چاہیے کہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے. اگر حکومت نہیں جاتی ہے ان کے خلاف اس کا مطلب وہ سچے ہیں. اب آ جائیے بات. اچھا میں آپ کی بات کا جواب دے دوں. یہ جو جنرل صاحب کی بات کر رہے ہیں, آپ خود ہی اسی پروگرام میں بیٹھ کر ان جنرلوں کو لتاڑتے ہیں صحیح طریقے سے, آپ ان کا کلاس پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. یہ جنرل صاحب کو حکومت کے 2.5 سال کے بعد ہی کیوں خیال آیا؟ اس سے پہلے کیا یہ بھنگ پی کیسے ہوئے تھے؟ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ ابھی کیوں اسحاق ڈار کے انٹرویو کے بعد ہی کیوں اسحاق ڈار کے انٹرویو آپ ثابت ہے سر جی میں پیچھے سر جی میں اسحاق صاحب کے انٹرویو کی طرف آ رہا تھا, آپ نے میری بات روک دی. اب آپ بات کیجئے, یہ بات یہ جنرل صاحب سوئے ہوئے تھے, سارے لوگ سوتے ہیں لندن میں بیٹھ کے بی بی سی میں بیٹھ کے یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. سارے لوگ سوتے رہتے ہیں ہمارے یہاں, مرنا چاہیے. ہمارے یہاں سارے لوگ سوتے رہتے ہیں, ہمارے لوگ بعد میں جاتے ہیں. ہمارے یہاں طریقہ کار یہی ہے کہ ہمارے معتبر ادارے کے وہ سربراہ ہیں, ان کو شرم ہونی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے. اب آپ بالکل جناب, اگر وہ میں نے کیا کہا جی, اگر وہ جھوٹے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کو ایکشن لینا چاہیے. بلکہ میں چیف صاحب کو بھی کہوں گا اور آئی ایس آئی کے موجودہ چیف کو بھی کہوں گا ان کو فوراً اریسٹ کیا جائے, ان کا انکوائری کی جائے, ان کا کورٹ مارشل کیا جائے. جو یہ مراعات لے رہے ہیں گورنمنٹ سے ان کی اس وقت منسوخ کی. اور میں جو آپ نے میرے سے بات جو منسوخ کر دی کہ میں جنرلوں یہاں بیٹھ کر جناب علی ڈھول بجاتا ہوں, میں ڈھول بجاتا رہتا ہوں, میں ان لوگوں کا ڈھول بجاتا ہوں جو جھوٹے ہیں, ان جیسے جو سچے ہیں, جو عوام کے ساتھ مخلص ہیں, جو عوام کے ساتھ سن لیجیے بی بی سی میں انٹرویو دے رہے ہیں, جو عوام کے ساتھ مخلص ہیں, جو پاکستان کے ساتھ
حافظ ہیں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. جو جھوٹے ہیں, جو غلط بیانی کرتے ہیں, جو دھوکہ دہی کرتے ہیں, جو بغل کرتے ہیں, جو فریب کرتے ہیں, جو قوم کے ساتھ مذاق کرتے ہیں, جو ہمارے ملک کے ساتھ کھیلتے ہیں, میں ان کے خلاف ہوں. ہم بھی خلاف ہیں. اب آگئی بات ابھی آپ نے, میں اپنی بات, انہی جنرل صاحب نے ایک اور بیان دیا, وہ شاید بھول گئے کہنا. آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا بیان دیا؟ کہتے ہیں کہ بھارت پاکستان کے لیے خطرہ نہیں ہے. ہاں تو وہ تو میں بھی کہتا ہوں, انہوں نے یہ بیان دیا ہے. وہ تو میں بھی کہتا ہوں. پاکستان یہ آئی ایس اے کے چیف رہے ہیں اور بھائی یہ بیان دیا. بھائی دیکھیں بات کہتے ہیں نا بھائی, ہم تو تعلقات صحیح سوار کرنا چاہتے ہیں, یہ ہمیں لڑائی نہیں چاہیے. بھارت از نتھنگ فار پاکستان. ریٹائرمنٹ کے بعد یہ باتیں. اچھا اب میں دوسری بات جو آپ جنرل, آپ کل بڑا شور کر رہے تھے نا, بولیے جناب, کچھ بولیے, کچھ بات کیجیے جناب علی جی ڈار صاحب کے حوالے سے. دیکھیے پروگرام کا وقت چاہے کتنا بھی آپ بہے گھڑی بات مجھے پوری کرنے دیجیے. ڈار صاحب کا انٹرویو پلان تھا, وہ ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ نیازی صاحب کی جو جدوجہد اور کوشش ہے وہ پاکستان کو سنوارنے کے حوالے سے ہے. جی بالکل. کس حد تک ہے؟ بہت حد تک ہے, آخری حد تک جائے گا وہ. اب آخری حد تک وہ جانے کے لیے تیار ہے. بالکل. اب ان کی آخری حد کہاں سے شروع ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ان کی آخری حد وہاں سے شروع ہوتی ہے جب حکیم سعید صاحب نے 1996 میں اپنی ایک کتاب چھاپی تھی. اس کتاب میں انہوں نے باقاعدہ واضح طور پر عمران نیازی صاحب کا نام لکھ کر یہ کہا تھا کہ 2020 میں ایک پرائم منسٹر لانچ کیا جائے گا, ہمارے اوپر مسلط کیا جائے گا, اور وہ یہود و ہنود کی سازش کے تحت آئے گا. ٹھیک ہے, تو ان کی حد وہاں سے شروع ہوتی ہے. اب یہود و ہنود نے ان کو جناب علی ایک ماڈل بنا کر پاکستان کی عوام کے سامنے پیش کیا, ایک بہترین انسان بنا کر, اور اسی ماڈل کے تحت ان کو وہ سرٹیفکیٹ بھی ملے جو کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں دیے ہماری کسی عدالت نے, جو کہ خان لیاقت علی خان کو ہماری کسی عدالت نے نہیں دیے, جو کسی بھی چیف جسٹس آف پاکستان یا کسی بھی تحریک پاکستان کے قواری کو نہیں دیے, وہ ہماری عدالت نے دیے نہیں, وہ دلوائے گئے تھے. وہ بھی کوئی پیچھے سے کوئی کہانی چل رہی ہے. اسی کہانی کے تحت ان کو جناب علی یہودی عورت کے ساتھ شادی کرائی گئی. اسی کہانی کے تحت اس یہودی عورت اور ان کے درمیان طلاق کرائی گئی. اسی کہانی کے تحت جناب علی انہوں نے اس سے آدھی جائیداد لینے کو چھوڑ دیا, اس لیے کہ ان کو جو آگے جو بتایا گیا تھا انہیں کیا کام کرنا ہے, انہیں لانچ کیا, انہوں نے وہ پیسہ دے لیا. اسی کہانی کے تحت ان کے بچے وہاں پل رہے ہیں. اسی کہانی کے تحت ان کی جناب تحریک انصاف جماعت بنائی گئی, اور اسی کہانی کے تحت ان کو عوام میں پذیرائی دلانے کے لیے شوکت خانم ہاسپٹل بنایا گیا. اسی کہانی کے تحت فارن فنڈنگ ہوئی, اور اسی کہانی کے تحت ہمارے کچھ جسے کہتے ہیں غیر ذمہ دار عسکری اداروں کے سربراہوں نے انہیں ہائی لائٹ کر کے, اور ہمارے بہترین میڈیا جسے آپ کہتے ہیں نا پاکستان کا میڈیا آزاد, اس آزاد میڈیا نے انہیں پروموٹ کیا پیسے کی بدولت پر. پیسہ لے کر میڈیا نے انہیں پبلک کو, سن لیجئے یار میری بات پوری کر, پبلک کے سامنے ان کو ہیرو بنایا گیا. اسی کہانی کے تحت آج یہ وزیر اعظم ہے, اور اب اسی کہانی کا دوسرا رخ شروع ہو رہا ہے. اب آپ دوسرا رخ آئیے کیا ہے, اس کہانی کا دوسرا رخ یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب غدار, سرٹیفائیڈ غدار, حکومت کے فرار یافتہ مجرم, اس کو نہیں لانے کی کوشش کی انہوں نے 2.5 سال کے اندر. ٹھیک, اس کے علاوہ الطاف حسین غدار وطن, تمام اداروں نے اس کو ڈکلیئر کر دیا. اس کو لانے کی وہ جدوجہد نہیں ہوئی, یوں کہ اس کو لانے سے, ان کو لانے سے نیازی صاحب کو کوئی بڑا ریوارڈ نہیں مل رہا ہے. لیکن اگر یہ نواز شریف کو باہر سے واپس لانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ ایک دفعہ پھر, کیونکہ اب ان کی سانس گر چکی ہے, اب یہ آدھے مر چکے ہیں, ان کی قبر کے اندر جو نا بس آخری کیل ٹھوکنے کی بات رہ گئی ہے. تو اب سن لیجیے بات سن لیجیے, قبر کے اندر آخری کیل, تابوت کے اندر آخری کیل ٹھوکنے کی بات رہ گئی ہے. تو اس آخری کیل کو ٹھوکنے سے پہلے وہ ساری لابیاں جو ان کو پرگوڑ کر کے یہاں لے کر آئی تھی وہ متحرک ہو گئی ہیں. متحرک ہو کے وہ یہ چاہتی ہیں, یہ نہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, نہ ان کے پاس عقل ہے نہ دماغ ہے, ان کو تو بس بٹھا دیا گیا ہے. ان کے اندر جو دماغ ہے نا وہ اسی کا ہے جو پبلک کہتی ہے ان کو, ڈونگی راجا. ٹھیک ہے, اور میں بھی وہی کہتا ہوں. اچھا, اور یوٹن خان تو میں نے ان کا نام رکھ دیا ہے. تو اب ساری کوشش اور جدوجہد جو ہو رہی ہے وہ وہاں سے ہو رہی ہے, تانے بانے وہاں سے لے کہ کسی بھی طرح سے کوئی چکر چلا کے برٹش گورنمنٹ کو پریشرائز کیا جائے, اور یہود و ہنود اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے. انہوں نے وہاں پر خاص طور سے ہمارا اسرائیل جو زور ڈالنا ہے, یوں کہ اگر نیازی صاحب نواز شریف کو یہاں لانے میں
کامیاب ہو گئے. انہیں بھیجا اس لیے گیا تھا کہ یہ باہر جائیں گے, یہ رک جائیں گے, تو یہ سب پلان کا حصہ ہے. عدالتوں میں ایسے ہی نہیں اس کو باہر جانے کی اجازت دیتی, یہ باہر جائیں گے, یہ وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے. یہ فیکٹ بات تھی. جب بیٹھ جائیں گے پھر کہانی چلائی جائے گی, کمپین چلائی جائے گی, ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کیے جائیں گے, انہیں اشتہاری قرار دیا جائے گا, وہ سب کچھ کر دیا. ڈیپورٹ بھی کرنے کے لیے اپلائی کر دیا. اب ڈیپورٹ کرنے کے لیے اپلائی کیا. اب اسی سلسلے کی کڑی, یہ سب میں نے تانے بانے واضح چل رہے. اب نیازی صاحب کو پاکستان میں جب یہ لے کر آئیں گے تو پاکستان کی عوام کے سامنے, کیونکہ پاکستان کی عوام سارا ایک دفعہ پیڑ بن جائیں گے, او اچھا بھائی یہ نیازی صاحب آپ ان کو تو باہر سے لے کر آ جائیں گے, لے آئیے. جو پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے, جو آپ کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے, اس کو کب کنٹرول کریں گے؟ کرپشن جی پروگرام, وہ کیا نام ہے ان کا, جیو پہ ایک آتا ہے خانزادہ کا, کیا نام ہے اس کا, شاہزیب خانزادہ. اس نے تو آپ کے چٹے کٹے سارے کھول کر رکھ دیے ہیں. کہاں کہاں ایل این جی کے اندر 222 ارب کی جو نقصانات گورنمنٹ کی وجہ سے, غیر پلاننگ کی وجہ سے, غلط اقدامات کی وجہ سے ہوئے. اور اسٹیل مل جسے آپ نے کہا تھا ورکروں سے, آپ کے جو کیا نام ہے وزیر مالیات نے کہا تھا کہ جناب ہم اسٹیل مل کو آپ کے پیروں پہ کھڑا کریں گے, ہم پی آئی اے کو پیروں پہ کھڑا کریں گے. آج یورپی یونین نے پھر پابندی کی بات کر دی ہے کہ ہم پی آئی اے کو الاؤ نہیں کریں گے یورپ کے اندر, جب تک آپ کے معاملات دیکھیں. وہ تو کرتے رہتے ہیں, سنیے, آپ کے غلط پلاننگ, غلط بیانات کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. لیکن دوسری طرف سے جناب جو اسرائیل آپ کا ساتھ دے رہا ہے, یہودی لابی جس کی بیس پر آپ پرائم منسٹر آف پاکستان بنے ہو, کھلا کہہ رہا ہوں, چیلنج کرتا ہوں, آئیے پرائم منسٹر صاحب بیٹھیے میرے سامنے, میں آپ کو ثبوت کے حساب سے یہ بات کہوں گا, اور آپ دنیا کو اس بات کو مانے گی کہ آپ یہودی لابی کے زیر اثر ہیں, اور انہی کی بدولت آپ اقتدار میں قابض ہیں. پاکستان کی عوام کے اوپر آپ مسلط کیے گئے انہی لابی کی وجہ سے. اچھا, اب ان کی جو پلاننگ کا حصہ یہ ہے, اب آپ دیکھیے اسی سلسلے کی کڑی تھی, اسرائیل نے پریشرائز کیا, شہزادہ چارلس نے جناب علی رابطہ کر لیا. پرائم منسٹر پاکستان اور شہزادہ چارلس کے رابطے بحال ہو گئے. وہ بھائی 2.5 سال سے کیوں نہیں تھے, اب کیوں ہوئے؟ اب یہ پلاننگ کا حصہ ہے. اسی پلاننگ کے تحت یہ کامیاب ہو جائے. ہم تو کہتے ہیں چوروں ڈاکو کو پکڑو, سزا دو, کوئی بھی ہے وہ, چاہے وہ آئی ایس آئی کا جنرل ہے, چاہے وہ پرائم منسٹر ہے, چاہے وہ صدر پاکستان ہے, چاہے سابق ہو چاہے موجودہ ہو. اگر وہ چور ہے, ٹائم بہت شارٹ ہے تو ٹائم تو آپ کے پاس ہمیشہ شارٹ ہوتا ہے. جب ہماری بات ہوتی ہے تو آپ کے ٹائم سے تو آپ صرف حکومت کے گن گانے گے. آپ یہ سارے معاملات جناب یہ وہاں سے چل رہے ہیں, یہ یہاں پہنچ رہے ہیں. یہ ایک دفعہ پھر پاکستان کی عوام کو دھوکہ دینے, بیوقوف بنانے کے لیے ہو سکتا ہے نواز شریف کو یہ وہاں سے لانے میں کامیاب. وہ تو لائیں گے, وہ مشکل ہے. ان کو تو ویزا بھی ختم ہو گیا. ابھی انہوں نے, آپ کو پتہ ہے ان کے پاس ویزا ویزا ہے, اور انہوں نے دوبارہ اپلائی کر لی ہے کسی لا فرم کے ذریعے. وہ ٹھیک ہے, وہ سارے میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں یہ اسی پلاننگ کا حصہ ہے. چلے ٹھیک ہے, عوام کو دھوکہ دینا. عوام کو ریلیف کیا دیا یہ بتا دیجیے. عوام کو ریلیف ابھی دے رہے ہیں. 50 لاکھ گھر جو ہے نا وہ عام عوام کی ضرورت نہیں. ایک بات نہیں کر لیجیے, عام عوام کی ضرورت نہیں ہے اس وقت. عام عوام کی ضرورت اس وقت ہے روٹی, پانی, سستی دوائیاں. سب ہو رہا ہے. یہ چوروں کو پکڑو جنہوں نے پیسہ کھایا ہے, آپ کی نہیں, جو آپ کی جماعت کے پہلے احتساب اپنی جماعت سے شروع کرو. انہوں نے کیا نہیں کیا, سب کو ریلیف دیا آپ نے, کسی کو اپنے اندر $1 کی. سر جی وہ ریکوری انویسٹمنٹ آ رہی ہے پاکستان, کہاں سے آ رہی ہے دیکھ لیجیے گا, چند دنوں میں آپ کے سامنے آ جائے گا. وہ سب یہودی لابی $1 کی انویسٹمنٹ کرے گی. اور آپ ایک بات اور نوٹ کر لیجیے, پھر قائرین میری عوام میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے بات کر رہا ہوں, ریاضی سے جان چھٹاؤ. دیکھیں ابھی ہم کل پروگرام کر رہے تھے, آپ نے کہا جناب علی عرب جو ہے نا وہ اسرائیل کے ہاتھوں بک گیا ہے. کیا کیسے بکا ہے؟ اسرائیل نے ساری انویسٹمنٹ کی ہے دبئی کے اندر. اچھا, آج دبئی میں جناب علی کیا کچھ ہو رہا ہے دیکھ لیجئے. آج دبئی, سعودی عرب اس کی بولی بول رہا ہے. یہی کام نیازی صاحب یہاں کرنے جا رہے ہیں, کر سکتے ہیں, صحیح کام کرنے جا رہے ہیں. اللہ میرے منہ میں خواب یہ کر نہیں پائیں گے, انشاءاللہ ان کا دھرم تک ہونے والا ہے. پروگرام کا ٹائم بہت شکریہ. جی ناظرین, امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آئے گا. جناب قریشی صاحب کی شعلہ بیانی آپ لوگوں نے انجوائے کی ہوگی. شعلہ بیانی کی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. نیکسٹ پروگرام میں جناب قریشی صاحب سے دو پھر ہمارا ایک نیازی صاحب فیل, نیازی حکومت فیل, ٹوٹلی فیل, اور نہیں ہوتی. اس سے گندی, اس سے بری حکومت پاکستان نے اگلے پروگرام میں کر لیجیے گا. ناظرین نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ ہمارا حامی ناصر پاکستان زندہ باد.